مفتی زاہد حسین کے بیانات کے لیے مفتی زاہد حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی زاہد حسین آفیشیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ناصر صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے ایک عزیز کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اتنی بھی خراب نہیں کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ دی جا سکی۔ ان کے بیٹے باہر ملک تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں، کہ ہم اس بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کے پیسے ہم کسی چیز میں انویسٹ کر سکتے ہیں کہ جو پروفٹ ہو اس کو بھی زکوٰۃ میں خرچ کر دیں؟ کہ جو پہلا سوال ہے کہ اس کا والد تو زکوٰۃ کا مستحق نہیں، لیکن بیٹا جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق، بیٹے کو زکوٰۃ دی جائے کہ نہیں؟ اگر بیٹا بالغ ہو اور زکوٰۃ کا مستحق ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دے دے، اس کی مرضی ہے، وہ تعلیم پر خرچ کرے، کسی اور جگہ پر خرچ کرے، لیکن زکوٰۃ کی رقم اس کو دی جا سکتی ہے اگر وہ بالغ ہو۔ اگر نابالغ ہو تو اس صورت میں پھر اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ پھر وہ باپ کے تابع ہوگا۔ تو جس طرح باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس طرح پھر اس بیٹے کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہے نا وہ کاروبار میں لگانا، دیکھیے گا اگر تو زکوٰۃ کی رقم اپنی رقم ہے انسان کی اور اس نے وہ الگ کی ہے، زکوٰۃ کی میں نے زکوٰۃ میں ادا کرنی ہے، تو جب تک وہ زکوٰۃ میں ادا کرے گا نہیں، اس وقت تک وہ رقم اس کی ملکیت سے نکلتے نہیں ہے، اسی کی ہے وہ رقم، اسے استعمال کر سکتا ہے، کاروبار میں لگا سکتا ہے، کسی اور جگہ پہ خرچ کر سکتا ہے، گھر میں خرچ کر سکتا ہے، اور کاروبار میں لگاتا ہے تو اتنی ہی زکوٰۃ دینا پڑے گی، اس سے جو پروفٹ آیا وہ پروفٹ زکوٰۃ میں ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کے پاس کوئی فنڈ پڑا ہوا ہے کسی ادارے میں، وہ رفائی ادارہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، اس میں اس کے پاس زکوٰۃ کا فنڈ پڑا ہوا ہے جو فی الحال جو ہے وہ اس کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لگانا چاہتا ہے، اس کے فقہاء نے لکھے کہ اگر وہ غالب گمان یہ ہو کہ اس پر کاروبار میں نفع ہوگا تو پھر لگا سکتے ہیں۔ اس صورت میں وہ فنڈ جو لگائیں گے اس سے جو پروفٹ ہوگا وہ بھی اسی جو ہے نا انہی ضروریات میں استعمال کرنا پڑے گا، اسی فنڈ میں جو ہے نا وہ پروفٹ بھی دوبارہ ڈالنا پڑے گا۔ قطر سے ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ سردی کی وجہ سے دوران نماز ہاتھوں کو چادر کے اندر رکھ سکتے ہیں یا باہر نکالنا ضروری ہے؟ دیکھیے گا ہاتھ جو ہے نا وہ چادر کے اندر سردی میں باندھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اسی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت بھی چادر کے اندر ہی اگر اوپر ہاتھ اٹھا لیں ایسے کانوں تک تو یہ بھی جائز ہے، اس کی تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اندر بھی ہاتھ باندھ سکتے، ہاتھوں کو باہر نکالنا یہ ضروری نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ محمد ادریس صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا مؤذن کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے یا بغیر وضو کی اذان دی جا سکتی ہے؟ کہ اذان کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے اذان دینا بھی جائز ہے، بغیر وضو کی بھی اذان ہو جائے گی۔ البتہ عادت یہ بنا لینا کہ ہر وقت جو ہے نا بے وضو اذان دی جائے تو یہ جو ہے نا کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ البتہ کبھی کبھار جو ہے نا وہ اگر بے وضو انسان اذان دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو طلحہ حقانی صاحب نے سوال کیا ہے کہ عورت حالت حیض میں اذان کا جواب دے سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے کہ عورت حالت حیض میں یا حالت نفاس میں، حالت استحاضہ میں، اسی طرح مرد جو ہے نا وہ حالت جنابت میں، عورت حالت جنابت میں یہ اذان کا جواب دے سکتے ہیں، دینا جائز۔ ان حالات میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ فرائض نہ نوافل، استحاضہ کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، باقی حالات میں حیض، نفاس اور جنابت میں، اور نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، البتہ قرآن پاک کو سن سکتے ہیں، سننا جو ہے وہ جائز ہے۔ باقی ہے کہ اذان کا جواب دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔